بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات 177 سے۔ اس میں کچھ اہم موضوعات ہیں، مسائل و سوالات ہیں جن کو اب جاننے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، دین اسلام کی اصل روح، اس کی غرض و غایت اور مقصد کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 2، ذرائع شریعت اور مقاصد شریعت کا باہمی تعلق کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ شریعت میں ذریعے کتنے اہم ہیں اور مقصد کتنا اہم، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح اجزاء ایمان کے بارے میں اور اعمال صالحہ کی تفصیل کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ایمان کے اجزاء کیا ہے اور وہ اعمال جو انسانوں کو اللہ سے قریب کرے اور ایک اچھی سوسائٹی بنے، ایک اچھا معاشرہ بنے، وہ کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اب آتے ہیں دین کی اصل روح اور غرض و غایت پر۔ اگر آپ مذہبی لوگوں کو سنیں، مذہبی لوگوں کو آپ پڑھ لیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھک کریں، ان کی گفتگو آپ سنیں، تو وہ زیادہ زور رسومات پر دیتے، بس چند رسومات ہے ظاہری، ایک خاص وضاقتہ ہے اور پوجا پرستش، اس پر ان کا زور ہے، اور جن کو ادا کرنے سے وہ کہتے ہیں کہ انسان اللہ سے قریب ہوتا۔ اگر آپ نے مثلا کپڑے مذہبی طرز پر آپ نے نہیں پہنے، آپ کی پگڑی وہ نہیں تھی، آپ نے کرتا پہنا نہیں تھا، استنجا کے آداب آپ نے بجا نہیں لائے، وضو کے مستحبات آپ نے بجا نہیں لائے، آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا، آپ نے بیٹھے یہ کام کیا، اور قضاء حاجت آپ نے اس طریقے پر نہیں کیا، غسل کے واجبات اس طرح آپ نے نہیں نبھائے، تو آپ اللہ سے قریب نہیں ہوئیں گے۔ اور نماز میں اگر آپ نے ولا الضالین کو صحیح نہیں پڑھا، آپ نے سینے کی بجائے ناف کے نیچے ہاتھوں کو جوڑا، یا آپ نے سینے پر جوڑا، آپ نے آمین زور سے کہا، آپ نے آمین آہستہ کہا، بس ان پر اس کا زور۔ اور وہ کہتے ہیں کہ قرب خداوندی کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم ان ظاہری جو رسومات ہیں ظاہری طور پر ان کو انجام دیتے، بس چند محض رسومات ہے اور ایک خاص وضاقت ہے، اس پر سارا زور ہے، اور اسی سے ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوئیں گے، اور یہی جو ہے نا اعمال ہمیں جنت میں لے جائیں گے، اور یہی ہمارے مشکلات کا حل ہے، اور اسی سے ہم محبوب خدا بن جائیں گے۔ ایک بزرگ کا آپ تصور کر لیں، مذہب میں ایک بزرگ کا تصور آپ کر لیں، تو آپ کے اس میں بزرگ کون ہے؟ ایک جگہ میں وہ بیٹھا ہے، کچھ ظاہری رسومات بجا لاتا، ایک اس کا خاص وضاقت ہے، ایک خاص وضاقت سے وہ باتیں کرتا، یہی ہے نا بزرگ۔ اب انسانوں کو اس نے کیا فائدہ دینا ہے؟ انسانوں کو اس نے کیا فائدہ دیا؟ بالکل اس نے معاشرے کے لیے کام کیا ہے، دین کی روح اس نے بجا لایا نہیں لایا۔ یا ایک اچھے عیسائی کا آپ تصور کر لیں، بس وہ چرچ میں کچھ مخصوص رسومات ہیں، اس کو بجا لا رہے، پھر وہ ایک اچھا عیسائی۔ ایک اچھا ہندو وہ ہے جو مندر میں محض چند رسومات کو بجا لا رہے، وہ پھر اچھا ہے نا، یہی تصور ہے۔ لیکن دین یہ نہیں کہتے، ایک دین کا تصور ہے، ایک مذہب کا تصور ہے۔ دین ذریعوں پر بھی زور دیتا ہے اور مقاصد پر بھی زور دیتا ہے۔ اصل دین وہ ہے جس سے آپ کو فائدہ ہو، جس سے معاشرے کو فائدہ ہو۔ مذہب میں انسانوں کے مفاد کو دیکھا نہیں جاتا کہ اس عمل سے انسانوں کو کیا فائدہ ہوتا، وہ دیکھتے کہ اس عمل سے اللہ کیسا راضی ہوتا، یا نعوذ باللہ اللہ کو کیسا فائدہ ہوتا۔ بڑا فرق ہے اس میں نا۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کیا صرف
کچھ ظاہری رسومات، ایک خاص وضاحت اور کچھ پوجا پرستش، واقعی یہی چیزیں ہمیں اللہ سے قریب کرتی، یہی دین کی غایت، یہی دین کا مقصد، یا کچھ اور؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے. یہ جو مذہبی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ان چیزوں سے اللہ سے قریب ہوتے، کہ اللہ کی خاطر ہم نے ایک خاص لباس پہنا ہوا ہے، اللہ کی خاطر میں نے ایک پگڑی باندھا ہوا ہے، اللہ کی خاطر میں نے ایک کرتا پہنا ہوا ہے، اور اللہ کی خاطر میں کچھ خاص اذکار کرتا ہوں، اللہ کی خاطر اس کی کتاب کو بلا سوچے سمجھے پڑھتا ہوں، اللہ کی خاطر میں اس کو ایک خاص طریقے سے جھکتا ہوں، تو میں اللہ سے قریب. ان آیاتوں میں جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ایسا نہیں ہے، یہ دین کی روح نہیں ہے، یہ منشا ربانی نہیں ہے، اور یہ دین کا غرض نہیں ہے، نہ یہ دین کا مقصد. جو اے یہودیو تم لوگوں نے سمجھا، اے عیسائیو تم نے سمجھا، دین یعنی دین کے ان مقاصد تک پہنچنا، اس کی روح تک پہنچنا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. اللہ نے فرمایا فلا، سورہ بلد کی آیت 11 میں، فلک تحمل عقبت وما ادراک ما العقبہ، ابھی تک تو تم گاٹھی کو سر نہیں کیا، اس کو تم نے عبور نہیں کیا، تمہیں کیا معلوم کہ وہ گاٹھی کیا ہے جس سے آپ اللہ سے قریب ہو جائے، ایک اچھا معاشرہ تشکیل ہو جائے، اور تم دین کی روح تک پہنچو، اور تم دین کا مقصد کو حاصل کرو، تم ایک اچھا انسان بنو، ایک اچھا انسانی معاشرہ قائم کرو. تمہیں کیا پتہ وہ کیا ہے؟ وہ عقبہ، فک الرقبہ، سب سے پہلے انسانوں کو آزادی دلانا. یہ جو طاغوتی قوتوں نے اللہ کے بندوں کو غلام بنایا ہوا، کسی بھی طرح کا، اس زمانے میں تو انسان باقاعدہ بکتے تھے نا مارکیٹوں میں، انسانوں کو غلام بناؤ، عورتوں کو باندیا بناؤ، عمر بھر ان سے خدمت لے لو، اپنے ہاتھوں کے ان کو نیچے کرو، ان کی تذلیل کرو، اور بولو کہ ہم خدا سے قریب ہیں. اور سارے مذاہب میں ایسا ہے نا، وہ انسانوں کی غلامی کو مانتے ہیں. ہمارے یہاں بھی مانا جاتا، ہمارے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی آیت پر عمل کیا. توحید کے بعد اس نے اپنے غلام کو آزاد کیا، حضرت زید کو آزاد کیا نا، نہ صرف آزاد کیا بلکہ اس کو اپنا بیٹا بھی بنا دیا. جب اس کے والد اور چچا آئے اپنے بیٹے کو لینے کے لیے تو حضرت زید انکاری ہوا، اس نے بولا میں آپ لوگ ساتھ نہیں آؤں گا، ابھی میرا باپ اور میرا سب کچھ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ہے دین، یہ ہے دین کا مقصد. یہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا، اس عمل سے انسان اللہ سے قریب ہوتا، اور اسی سے انسانیوں کو شرف احترام ملتا ہے، اور اسی سے معاشرے بنتے. جب تک انسان آزاد نہیں ہے، جب تک تم نے انسانوں کو آزاد نہیں کیے، آزادی کے لیے تم کام نہیں کر رہے ہو، انسانوں کو احترام نہیں ہے، انسانوں کو آزادی نہیں ہے، انسانوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، انسانوں کے بیچ میں انصاف نہیں ہے، انسانوں کے بیچ میں ظلم ہے، طاغوتی قوتوں نے انسانوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں اللہ سے قریب ہوں، اور ایک خاص وضع سے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے. جب تک اللہ نے کہا فک الرقبہ، نمبر 1 انسانوں کو آزادی دو، ان کو احترام دے دو، ان کے حقوق کو محفوظ کر دو، طاغوتی قوتوں کے چنگل سے انسانوں کو نکالو. کوئی دولت کے زور پر انسانوں کو غلام بناتا ہے، کوئی ریاست کے زور پر انسانوں کو غلام بناتا ہے، کوئی مذہب کے نام سے انسانوں کو غلام بناتا ہے، ان کو غلامی سے نکالو. نمبر 2 او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، بھوک کو ختم کرو، خوشحالی لاؤ. لوگ بھوک سے مر رہے، لوگوں کے بچے بھوک سے مر رہے، لوگ مشکلات کا شکار ہے، لوگ مصیبتوں کے شکار ہے، یتیم مسکین، اور ہر طرف بھوک کی بھوک ہے. طاغوتی قوتوں نے دولت پر، سرمایہ پر قبضہ کیا ہے، انہوں نے وسائل پر قبضہ کیا ہے، خلق خدا کو بھوک سے وہ مار رہا ہے.
مالی مشکلات، معاشی مشکلات اور اقتصادی مشکلات انہوں نے بنائے دنیا میں. خصوصاً وہ یتیم جو بے سہارے ہیں، ان کا سہارا بن جاؤ. وہ بھوکے جو بیچارے بھوکے، آج بھی ہماری دنیا میں اس وقت 21ویں صدی میں 4.5 ارب انسان وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار. ہماری اسلامی سوسائٹی میں لاکھوں لوگ بھوک سے مر رہے، بچے بھوک سے مر. اور تم کہتے ہو کہ میں کچھ ظاہری رسومات سے اللہ کو راضی کرتا ہوں. کتنی مسجدیں ہیں، اس کے اطراف میں کتنے لوگ، کتنے یتیم، کتنے مسکین، کتنے لوگ بھوکے. کبھی مسجد والوں کو معلوم ہوا؟ مسجد والوں کے ساتھ فہرست ہے یہ جو چند رسومات سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے، جن کا سارا زور اس طرح رکوع کرو، اس طرح سجدہ کرو، اتحیات میں اس طرح بیٹھو، آمین کو زور سے پڑھو، آمین کو ایسا پڑھو، والضالین کو ایسا پڑھو، ایسا پڑھو. ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے اطراف میں کتنے لوگ بھوکے ہیں، کتنے لوگ غلام ہیں، کتنے لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگ مشکلات کا شکار، کتنے بے سہارے ہیں، کیا کیا ان کو مسئلے ہیں. یقین جانے ایسے بھی گرانے ان کے بچے علاج کے لیے تڑپ رہے، ایک ایک گولی کے لیے وہ ترس رہے، اور اپنے ماں باپ کے سامنے وہ مر، اور ہم لوگ لگے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے. ایسا نہیں کہ میں سجدوں کا خلاف یا دین سجدوں کا خلاف یا اس رکوع کا خلاف، ہم ذرائع کو بھی مانتے ہیں، لیکن مقصد کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے کہ ہم یہ سجدہ کیوں کر رہے، ہم یہ رکوع کیوں کر رہے، ہم نے ایک اسلامی لباس کیوں پہنا ہوا ہے، اس کو بھی تو ہم نے دیکھنا ہے. تو اسی لیے اس آیات کو ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، فرمایا لیس البر، خصوصاً یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا، تم نے دین کو جس طرح سمجھا ہے، تم نے نیکی کو جس طرح سمجھا ہے، نیکی ایسا نہیں ہے. لیس البر، ایک دفعہ بر کا ترجمہ کریں گے کیونکہ بر کا لفظ بعد میں بھی آئے گا نا. یہ بر عام طور پر نیکی کہا جاتا ہے. تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو، تم نیک انسان نہیں بن سکتے ہو، اچھی بات ہے. اس کا ایک ترجمہ ہے اچائی. تم اچائی تک نہیں پہنچ سکتے ہو، تم بلائی تک نہیں پہنچ سکتے ہو، تم ایک اچھا انسان نہیں بن سکتے ہو، تم ایک اچھا انسانی معاشرہ قائم نہیں کر سکتے ہو. اس کا ایک ترجمہ وفاداری، تم وفادار نہیں بن سکتے ہو اللہ کا. اس کا ایک ترجمہ ایفاء عہد، جو وعدے تم نے کی اپنے رب سے، جو وعدے تم نے کی اللہ کے بندوں سے، ان کو تم پورا نہیں کر سکتے جب تک تم نے ایسے ایسے کام نہیں کیے. اور ایک ترجمہ اس کا ہے ادائیگی حقوق کی ادائیگی. تم حقوق کو ادا نہیں کر سکتے ہو جب تک تم نے ایسے ایسے کام نہیں کیے. وہ کام کیا ہے جس سے تم اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے بن سکتے ہو، تم ایک اچھا انسان بن سکتے ہو، اللہ کے نزدیک تم اس کا قرب حاصل کر سکتے ہو، اس کی رضا تم حاصل کر سکتے ہو، اس کا تم محبوب بن سکتے ہو. وہ کیا ہے؟ تم نے تو یہ سوچا ہے نا ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ ہے کہ بس میں صحیح طریقے سے رکوع کروں، بالکل صحیح اینگل پر. تم نے تو یہ سوچا ہے کہ میری پگڑی بالکل ایک خاص طریقے پر بندھا ہوا، میرا کرتا ایک خاص ترتیب سے بنا ہوا ہو، میرے شلوار کے پائنچے ایک خاص طریقے سے اوپر اٹھے ہوئے، ایک خاص طریقے سے میں قضاء حاجت کر کے آؤں، بیت الخلاء میں ایک خاص طریقے سے میں اندر جاؤں، ایک خاص طریقے سے میں نکلوں. تم نے تو اس کو نیکی سمجھا ہے. اور میں ان الفاظ کو ایک خاص ترتیب سے پڑھ لوں، اس رسم کو اس ترتیب کے ساتھ میں بجا لوں. تم نے تو یہ سمجھا ہے کہ بس مشرق کی طرف رخ کیا تو بس تم نیک انسان بن گئے، اور اگر مغرب کی طرف کیا تو تم پر قہر. عیسائی اور یہودی تو یہ سمجھتے تھے، یہودیوں کا سارا زور مغرب کی طرف تھا، عیسائی پیشواؤں کا سارا زور مشرق کی طرف تھا، اور اسی میں وہ جنگ کرتے تھے. مغرب اور مشرق کی لڑائی تھی. جو مغرب والے ہیں، جو مغرب کی طرف عبادت کرتے، وہ اللہ کے چہتے ہیں، جو مشرق کی طرف کرتے وہ نہیں ہے. اور یہ کہتے تھے نہیں تم نہیں ہو. اور یہی ہمارا بھی پڑھنا ہے، جو آمین زور سے بولتا ہے وہ خدا کا اچھا انسان ہے، خدا سے قریب، اور جو آہستہ پڑھتا ہے اس پر قہر و لعنت.
اور جو سینے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھتا وہ بڑا وفادار ہے خدا کا، بہت نیک انسان ہے، اور جو ناف کے نیچے پڑتا ہے اس پر خدا کا غضب۔ یہی لڑائی ہے نا۔ اور اگر خدا نخواستہ الٹے پاؤں سے ہم اندر گئے نا مسجد میں تو ہم پر قہر برسے گا، اور اگر میں نے کالی پگڑی کی وجہ سبز پگڑی باندھا تو مجھ پر خدا کا قہر، وہ جو سفید کپڑی والا ہے وہ بڑا بزرگ، اور اگر تمہارے بال اس طرح ہے تم پر خدا کا قہر۔ ہم نے تو اس کو سمجھا ہے۔ اور تو اور عنایت اللہ مشرقی کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ ایک بڑا اسکالر تھا، جینیس، بڑا لکھا پڑھا، خاکسار تحریک اس نے بنایا، بڑا انقلابی آدمی تھا اور انقلابی باتیں بڑا کرتا تھا، مقاصد شریعت پر بڑی باتیں کرتا تھا، لیکن بعد میں اس کی بھی سوئی اسی بات پر اٹکی، وہ بھی ایک مذہبی انسان بن گیا کہ جی جو برصغیر پاک و ہند کے جو مساجد ہیں نا ان کے قبلے ٹھیک نہیں، معمولی اگر تمہارا رخ ادھر ادھر ہے نا قبلے سے بس تم پر خدا کا قہر و غضب۔ اس پر یعنی ٹھیک ہے قبلے کی طرف ہم نے رخ کرنا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں نا جس طرح یہ مذہبی لوگ سمجھتے ہیں، معمولی رکوع میں تم نے اینگل کو ادھر ادھر کیا تم پر قہر و غضب۔ تو یہ مشرق اور مغرب کی لڑائی چھوڑ دو، یا انہوں نے ایک اور چیز سمجھا تھا نا، لیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها، اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ تم حج سے آ کر گھروں کے پچھواڑے میں جاؤ۔ اصل بر، اصل وفاداری، خدا کا قرب، انسانیت، اچھا انسان، اچائی، بلائی، دین کا مقصد جس کو ہم مقاصد شریعت کہتے ہیں، اسپرٹ آف اسلام، اسلام کی روح جس کو ہم کہتے ہیں، جس سے مذہبی لوگ بھاگتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نمبر ایک اللہ پر پورا پورا بھروسہ کہ وہ میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی رب ہے، وہ رحمان اور رحیم، اپنی ذات بھی یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے نا؟ اور اس کے سارے احکامات پر مجھے پورا پورا بھروسہ، چاہے تکوینی آیاتیں ہیں چاہے تشریعی آیات، مجھے اس پر بھروسہ ہے، مجھے اس پر اطمینان ہے، میں اسی پر چلوں۔ کیا ایسا ہے؟ کیا یہ مذہبی لوگ جو ظاہری رسومات پر زور دیتے ہیں، ان کا سارا زور صرف پرستش پر ہے، ظاہری وضع قطر پر، انہوں نے خدا کی تکوینی آیاتوں کو بھی وہی درجہ دیا جو کائنات میں جار و ساری، اللہ کی آیاتوں کی طرف جو کائنات میں ان کا دھیان گیا ہوا ہے۔ اس قدر خالق جس نے 200 ارب کہکشائیں ہمارے علم کے مطابق پیدا فرمائی، اتنی بڑی کائنات، اور میں نے اس کو اتنا چھوٹا سمجھا کہ اس کو میں اپنی کالی پگڑی سے خوش رکھتا ہوں، اپنے مخصوص بالوں سے اس کو میں خوش رکھتا ہوں، تمام توجہ اس کا میرے بالوں پر ہے، اور اگر میں نے کھڑے ہو کر پانی پیا تو طوفان پر آ گیا، اگر میں نے کرتے کی بجائے ایک اور لباس پہنی تو آسمان پھٹ پڑے گا۔ ایک دفعہ اپنے رب کو تو سمجھو، ایمان کو شعوری بناؤ۔ یہ جو رواجی ایمان ہم نے لایا، یہ جو مذہب والوں نے ایک رواجی ایمان ہمارے ذہنوں میں ٹونسا، ہمارے لاشعور میں اس کو دبایا، اس کو ہم شعوری بنائے، اس ایمان کو ہم اللہ کی کتاب سے سیکھیں، اس ایمان کو بار بار کہتا ہوں ہم کائنات سے سمجھ، کائنات کو دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا اس خالق کا جس نے اتنی بڑی کائنات پیدا فرمایا، اس آیاتوں سے اس کو سمجھ۔ کیا ایسا ہی ہے؟ کیا اللہ کے آیاتوں پر ہمیں اسی طرح کہتے بار؟ کیا اسی بھروسے پر ہم زندگی گزار؟ تو نیکی تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے رب پر ایمان لاؤ، جب تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس پر پھر 7 قدم رہ جاؤ نا، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، پھر تم نیک انسان۔ دنیا ہلے پر تیرا ایمان جو ہے نا تجھ کو نہیں ہلائے، اور تم مکمل رب والے بن جائے۔ پھر والیوم الآخر، اور اس پر ایمان لاؤ کہ میرا رب اگر میں اچھا کروں گا ضرور اس کا مجھے بدلہ دے گا، اگر اس کے طریقے پر اس کی آیاتوں پر چلوں گا اس کا ضرور مجھے فائدہ دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، اور اگر میں نہیں چلا
تو دنیا میں بھی میں نقصان میں اور آخرت میں بھی نقصان میں. کیا ہم لوگوں نے, ان مذہبی لوگوں نے, یقین جانیے آخرت کو ایک مذاق نہیں بنایا ہوا. ادھر سے قتل کرو, ادھر سے حج پر جاؤ تم معاف. ادھر سے لوگوں کا حق کھاؤ, ادھر عمرے کرو تم معاف. یہ مذاق نہیں ہے, یہ آخرت پر ایمان. ادھر جاؤ ہاتھوں سے لوگوں کو لوٹو, پھر وضو کر کے ہاتھوں کو دھو لو, سارے گناہ معاف ہے تمہارے. پھر زبان سے جھوٹ بکو, زبان سے جو ہے نا چغلیاں کہو, غیبتیں کرو, پھر منہ کو دھو لو, تمہارے گناہ معاف. ایسے ہی نا. تو یہ ہے, اللہ کہتا یہ نہیں ہے. تم ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہر حالت میں مجھ سے سوال کرے گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا. یہ جو ہم لوگوں نے از خود فلان میری شفاعت کرے گا, فلان میری شفاعت کرے گا, میں شفاعت کروں گا, تو اللہ کی مرضی کے بغیر ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کا عدل کے در گیا, وہ جزا اور سزا کا قانون کے در گیا. نمبر 3, یعنی نمبر 2, آپ اچھے انسان اس وقت بن سکتے جب جزا اور سزا بےلاب جزا پر آپ کو ایمان. اگر میں نے ایک حرام کا نوالا کھایا, میرا رب اس سے پوچھے گا, تو وہ شخص پھر اس کو کیا کرے گا, کرے گا اس کو. اگر میں نے کسی کا حق کھایا, اللہ پاک مجھے نہیں معاف کرے گا, پھر اس کا حق دے گا وہ, پھر ایک اچھی سوسائٹی بنے گی, پھر انسان اچھے بنیں گے. ادھر سے لوگوں کے حقوق ہڑپ کرو, ادھر سے آمین بالجیر کہو اور بولو کہ میں معاف ہو جاؤں گا, ایسا نہیں ہوتا. نمبر 3, والملائکۃ, یہ جو ہم لوگوں نے خیال کیا ہوا ہے نا کہ ہمارا اور خدا کے بیچ میں رابطے ہمارے کشف الہام ہے. اللہ مجھے خواب میں آتا ہے, میرے دل میں ڈالتا ہے, میں نے ایک جن کو مسخر کیا, میرے پاس ایک موکل ہے, میں ایک بڑا جادوگر ہوں, جادو کے زور پر مجھے آسمان سے علم آتا ہے, میں ایک کائن ہوں, کہانت سے مجھے آسمان سے علم آتا ہے. پہلے سے ہوتا تھا نا, آسمانی علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ان ذریعوں سے آتا ہے. غلط ہے نا, بالکل غلط. وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو انسانوں اور اللہ کے بیچ میں رابطے کار. حضرت جبریل علیہ السلام اس وحی کو لاتا اور ایک مخصوص گروہ پہ اللہ کے رسول اور نبیوں کو دیتے. اس پر تم نے ایمان لانا. وہ جو فرشتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے کارندے, جو اللہ تعالیٰ کے امور کو تدبیر دیتے, جو وحی کا کام لاتے. لیکن ہمارے ہاں کیا, میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا, اس بزرگ کے دل میں کچھ اور ڈالا, اس بزرگ کے دل میں کچھ اور ڈالا. ایک مذہبی کو ایک خواب آیا رات کو, دوسرے مذہبی کو دوسرا خواب آیا. ایک مذہبی پر ایک کشف ہوا, دوسرے پر تیسرا کشف ہوا. کیا ایسا ہے؟ نہیں. الملائکہ پر آپ کو ایمان لانا ہے کہ ہم نے اس سلسلے والا دین کو مانا ہے جو فرشتوں کے ذریعے سے, یہ جن جادو والا نہیں, یہ کہانت والا نہیں. اس کے بعد والکتاب, بہت ساری کتابیں ہر ایک نے لکھا ہے, تو ہر کتاب اللہ کی کتاب, ہر مذہبی کتاب آسمانی کتاب نہیں. میں نے الکتاب پر ایمان لانا ہے, وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام اور رسولوں کو دیا ہے. اور آخری بار اللہ پاک نے قرآن عظیم الشان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اس پر میرا ایمان. یہی ابھی کسوٹی ہے حق اور باطل میں. میں اپنی زندگی کے اعمال کی رہنمائی اسی قرآن سے بھی لوں گا, ہے نا. یہی قرآن ابھی میرے صراط المستقیم پر لے جائے گا. کیا ایسا ہے؟ اگر تم اچھے انسان بنتے ہو تو پھر قرآن کے تابع بن جاؤ نا, پھر قرآن کو کسوٹی مانو نا, پھر اپنے اعمال اور اپنے عقائد کو قرآن پر پرکھو, پھر اپنی اچھائیوں کو قرآن پہ دیکھو. ایسا ہے ہمارا ایمان؟ ہم نے تو قرآن کو ثانوی حیثیت دیا ہے, اپنے آپ کو بڑا نیک بولتے ہیں, اللہ سے ہم قریب ہیں, ہم اللہ کے وفادار ہیں, لیکن ادھر اپنی کتابوں کو قرآن پر زیادہ ترجیح دیتے. بلکہ ہم تو ایسے لوگ ہیں, مذہبی لوگ, اللہ کی کتابوں کو لوگوں سے چھین کر اپنی کتابیں ان کے ہاتھ میں دی کہ لو ہماری کتاب کو پڑھو. اللہ کی کتاب مشکل ہے, اس کو تم نہیں سمجھ سکتے حاجی صاحب, اس کے لیے 20 علوم کی ضرورت. یہ میری کتاب لے لو, اس کتاب سے جو ہے نا اپنی زندگی کو سنوارو. میری کتاب سے تم اچھے انسان بن سکتے ہو, میری کتاب سے انسانیت آئے گی, میری کتابوں سے اچھی سوسائٹی بنے گی. یہ جو ہمارے اجتہادات ہے, ہماری روایتیں ہیں, ہمارے افکار ہے, ہمارے خیالات ہے, ہمارے اعتقادات ہے, ہمارے اجتہادات ہے, یہ ہے دین. الکتاب کو کیا کرنا ہے؟
الکتاب تو مشکل ہے. الکتاب کو ہاں اگر تم اس کو پڑھتے بھی ہو نا تو صرف ثواب کی نیت سے پڑھو, ہدایت کے حوالے سے نہیں پڑھنا اس کو, ورنہ تم پر خدا کا غضب ہوئے گا. اگر تم نے قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھنا, نہیں اس کو خیال کرنا, ہدایت کے لیے پڑھنا, پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے. صرف اس کے الفاظ کو پڑھو, ہر کتاب کو سمجھ کر پڑھو, لیکن قرآن کو بلا سمجھے پڑھو, ایسا ہی نا. اور اس کو ہر کتاب کو کھول کر الماری کے سامنے رکھو, لیکن قرآن کو 7 پوشوں میں بند کر کے ادھر پیچھے رکھو, کیونکہ اس کو کھول نہیں سکے. اور نمازوں میں بھی بلا سمجھے سوچے اس کو پڑھو اور پڑھو. تو الکتاب اس پر ایمان یہ ہے کہ حق اور باطل کی کسوٹی یہی الفرقان ہے, رہنمائی کا ذریعہ, ہدایت کا ذریعہ یہی ہے, صراط مستقیم پر لے جانے والی یہی ہے. یہی مجھے عقیدہ دیتا ہے, صحیح عقیدہ, اعمال صالحہ کا بتاتا ہے, اچھے اخلاق مجھے بتاتا ہے, اچھے معاملات بتاتا ہے, آخرت کے بارے میں ڈائریکشن دیتے, ایمان کیا ہے, کتاب کیا ہے, سارا کچھ ہمیں قرآن بتاتا ہے. والنبیین, اور نمونہ اللہ کے نبیوں کو بناؤ, اللہ کے رسولوں کو, اور آخر میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ, تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا. مگر ادھر کیا مذہب کی دنیا میں بڑے بڑے مذہبی امام جو ہے وہ ہمارے آئیڈیل اور ماڈل. کسی نے ایک امام کو ماڈل بنایا, کسی نے دوسرے امام کو بنایا, کسی نے تیسرے کو بنایا, کسی نے چوتھے کو بنایا ہوا, بس وہی ہمارے نمونہ ہے. کس کے مذہب پر ہو؟ میں فلان امام کے مذہب پر ہوں. تم کس کے مذہب پر ہو؟ میں فلان کے مذہب پر ہوں. تم کس فرقے پر؟ میں فلان امام کے فرقے. ٹھیک ہے, ائمہ کی عزت احترام اپنی جگہ, لیکن وہ نمونہ تو اللہ کے نبیوں کو بناؤ. اللہ نے اس مقدس کتاب کو کس کے حوالے کیا تھا؟ قرآن کو, اپنے نبی و رسول کے نا, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو نمونہ اس کو بنا دو نا. اس نے اس کی سنت کو اپناؤ, اس کی سیرت کو اپناؤ. کیا ہم لوگوں کو, مذہبیوں کو, اپنے اپنے رسولوں کی سیرت کا پتہ ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات, اس کی سیرت یقین کرے یہی تھی جو آج عیسائی پیشواؤں کا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام, جناب داؤد علیہ السلام, جناب یعقوب علیہ السلام, جناب یوسف علیہ السلام کی تعلیمات یہی تھی جو آج یہودیوں کی. اور جناب وسلم کی سیرت, اس کی تعلیمات, اس کی سنت یہی تھی جس پر ہم چل رہے. اس نے اپنے غلام کو آزاد کیا, اور ہمارے والے کہتے آج تک غلامی ہے. ابھی بھی ہم کو طاقت ملے تو ہم لوگوں کو غلام بنائے. سارے نبی آئے تھے کہ اللہ کی زمین میں انصاف کو ہم برپا کریں, اور ہم انصاف کے لیے کچھ کام ہی نہیں کرتے. انبیاء کرام آتے کہ انسان آزاد ہو, ہم اس کو غلام بناتے. سارے انبیاء کرام کا توجہ انسانوں پر تھا کہ انسان بنے, ادھر توجہ اپنے آپ پر. اس کے بعد وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ. جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا, مال تو محبوب چیز ہے نا, ایک اللہ پر ایمان ہے, ایک مال پر. ہم لوگ کا ایمان مال پر زیادہ, ہر آدمی مال کے پیچھے جو ہے نا, بالکل اس کو حاصل کرو, لیکن بھلے طریقے سے, جائز طریقے سے, صحیح طریقے سے, قرآن کے مطابق, اور پھر اس خرچ بھی اس کا کرو. مال ارے کو محبوب ہے, لیکن آپ نے اس مال کی خاطر اللہ کے بندوں کا ستیہ ناش کیا. آج یہ طبقاتی دو دنیا بنی ہوئی ہے. ایک طبقہ مال کی محبت میں 30% دنیا کی دولت پر وہ قابض, 30% یا کچھ کم یا زیادہ. چونکہ میرا تعلق تو معیشت کے ساتھ نہیں ہے نہ میں ایک ساتھ کا ماہر ہوں. البتہ لوگ سنتے ہیں بڑے بڑے مالدار ہیں, کروڑوں کروڑوں اربوں ڈالر ان کے پاس, اور وہ اس دولت کے بنا پر لوگوں کو لوٹ رہے. خود ہمارے ہاں جائے جو مالدار کر رہے, جو امیر لوگ کر رہے, جو غریبوں کے ساتھ, جو اپنی دولت کے زور پر ان کا حق کر رہے, مت کہو, بلکہ اپنی جائز محنت سے, جائز مال سے لوگوں کو کھلاؤ. یہ اس سے آپ اللہ سے قرب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اچھے انسان نہیں بن سکتے ہو, تم اللہ تعالیٰ کے وفادار نہیں بن سکتے ہو, تم اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اس مال کو جو تم کو محبوب ہے اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کو نہ دو. جس طرح کلی روزی اللہ نے آپ کو دیا ہے, کھلا رزق آپ کو دیا ہے, اپنے ہاتھوں کو ایسا ہی کھول دو. بخیل آدمی وہ اللہ کا محبوب نہیں ہے, وہ اللہ کا چہتا نہیں ہے.
نا، جس کے معاملات چیکنی ہے نا، ایک رشوت خور آدمی، ایک حرام خور آدمی ہے نا، ایک استحصالی، ایک حق خور آدمی. آپ کہتے ہو کہ یہ بڑا اچھا آدمی، اس نے 20 عمریں کی ہے، یہ بڑا اچھا نمازی ہے. ایک بخیل کو تم اچھا انسان کہہ رہے ہو. ایک تو اس نے اپنے مال کی دولت زور پر لوگوں کو غریب بنایا، پھر آگے اس نے تقسیم بھی نہیں کیا، اور ہم کہتے نہیں بڑا اچھا آدمی، اس لیے کہ مسجدیں بنا رہا ہے، اس لیے کہ مدرسے چلا رہا ہے، یہ خانقاہیں چلا رہا ہے، اور مذہبی پیشواؤں کو اچھا خاصا یہ کمک دیتا ہے، مدد کرتا ہے. تو فرمایا نا وَآتَ الْمَالَ حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَى، حول حق اس مال پر جو تم نے دینا ہے وہ تمہارے قریب والے لوگ، آپ کے رشتہ دار ہے، کتنے رشتہ دار تمہارے جو ہے نا وہ غریب ہے، لاچار ہے، مسائل کا شکار، تمہارے ہمسائے میں، دوستوں میں. کبھی ہم نے خیال کیا اپنے ہمسایوں میں؟ ہم جانگا یہ جو مسجدوں میں ہم جا کر جو ہے نا نیک انسان بنتے، یہ خانقاہوں میں، یہ جو چرچوں میں، ٹیمپلوں میں، مندروں میں، اطراف ہم نے دیکھا کہ ان کے اطراف میں کتنے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہے نا وہ لاچار ہیں، اور یقین جانے ایسے بھی لوگ جو بھوک سے مرتے ہیں رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، لیکن ہم بنے نیک ہیں. اس لیے کہ میں نے پگڑی باندھا ہوں، اس لیے کہ میں عمرے پر عمرہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے 20 حج کی، اس لیے کہ میں بڑا مبلغ ہوں، اس لیے میں بڑا دین کا دائی ہوں. تم بخیل اور کہتے ہو کہ میں خدا سے قریب ہوں. بخیل آدمی خدا سے قریب ہو سکتا ہے؟ کتنے لوگوں کو تم نے کچھ دیا ہوتے ہوئے بھی، لیکن مذہبی آدمی کہتا ہے نہیں جی میں وضو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے کرتا ہوں، الحمدللہ غسل میں بہت میں احتیاط کرتا ہوں، جب میں قضاء حاجت کے لیے جاتا ہوں بہت احتیاط کرتا ہوں، الحمدللہ رکوع بالکل جو ہے نا اسی اینگل سے کرتا ہوں. بالکل کرو، میں سارے جو ہے نا آداب استنجا میں بجا لاتا ہوں، اور ادھر لوگ بھوک سے مر، اور تم اچھے انسان بن کر دور جا کر مبلغ بنے بیٹھے ہو، اور ساتھ ہمسایہ بھوک سے مر. کبھی آپ نے خیال کیا؟ آپ عمرے میں ہو، ادھر آپ کا رشتہ دار بھوک سے مر، آپ حج پر ہو، ادھر تمہارے رشتہ دار بھوک سے مری. یا غلط میں کہتا؟ لیکن مذہب کہتے نہیں وہ اچھا کام ہے، دین کہتا ہے یہ اچھا کام ہے، پہلے اس کو دے دو. کتنا بڑا فرق ہے دین اور مذہب. اسی لیے مذہبی لوگ دین کو چھپاتے، وہ دین کو ظاہر نہیں دیتے. ان کو معلوم ہے کہ مذہب میں صرف ہمارا کاروبار چلتا ہے نا، مذہب کی دنیا میں سارے خیراتیں، زکاتیں، صدقات سب کچھ جو ہے نا مذہبی پیشواؤں کو ملتے، اور دین میں یتیموں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو ملتا ہے. تو ان کا دماغ خراب، آپ کو دین دکھائیں گے، بتائیں گے، آپ کو قرآن سے قریب کریں گے. وہ تو بولیں گے ہماری کتابوں کو پڑھ لو، کہ ایک مسجد سے جو ہے نا ایک اینٹ سے تم کو جنت ملے گا. اینٹ کا مطلب اس کو پیسہ دے دو، پھر وہ اپنی مرضی کو خرچ کرے گا نا. مدرسے چلانے سے اتنا فائدہ، اس کا مطلب اس کو دے دو. والیتاما، کتنے یتیم لوگ ہیں، والمساکین، کتنے یتیم کا مطلب بے سہارے لوگ، ان کا سہارا بنو. کتنے بے سہارے، اب ان کے سہارے بنے. جو مسکین ہے، جن کا حرکت رکا ہوا ہے، کبھی ہم نے ان کو حرکت دیا؟ وابن السبیل، جو راستے میں ہے، اپنی منزل کو نہیں پا رہے، وہ چاہتے ہیں کچھ بن جائے، وہ چاہتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی راستے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی راستے میں مشکل کا شکار ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی مہمان وہ ہے. تو اس کا خیال ہم لوگوں نے کیا کہ یہ جو راستے کے بچے ہیں، آؤ ان راستے کے بچوں کو اپنی منزل کو ہم پہنچائیں گے. یہ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن غربت کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے ڈاکٹر نہیں بن سکتے، انجینئر نہیں بن سکتے، یہ ایک مقام پیدا نہیں کر سکتے. آؤ ہم اچھے لوگ، اللہ تعالیٰ کے وفادار لوگ، اچھے انسان بنے، اور ان کو کمک دے دے اپنی دولت سے، اپنی ہنر سے، اپنے علم سے، تاکہ بھی اپنی منزل کو پہنچ جائے. میں تو پہنچا ہوا ہوں، میرے پاس تو کروڑوں روپے، لیکن ان کو بھی ہم نے اٹھانا. ایسا ہے کیا مذہب میں آپ نے کبھی سنا؟ صرف کیا ہے، بس کیا مفروضات ہے، تخیلات ہے، فکشن ہے مذہب میں.
یار قرآن فکشن کی کتاب ہے، یہ تو عمل کی کتاب ہے. ہم نے اس کو قصے کہانیاں بنا، ادھر ایک بزرگ ایسا تھا، ادھر ویسا تھا، ادھر ویسا تھا، اس نے یہ خواب دیکھا، اس نے اس ذکر سے یہ کیا، اس نے اس وظیفے سے یہ کیا. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ تم یہ کرو، والسائلین وفی الرقاب، اور جو سوال کرنے والا ہے وفی الرقاب، پھر وہی بات نا، جو گردنے ہیں ان کو آزاد کر دو. آزادی، میں نے کہا انسان زندگی جینا اس کا حق، اس کو جینے دو. وہ اس وقت جیے گا جب اس کو آزادی ملے گا، جب اس کو احترام ملے گا. جب اس کے حرکت کو آپ پش کریں گے، اس کو روکیں گے نہیں نا، اس کو زندگی ملے گی. اور جب تم نے اس کو توقوں میں وہ باندھا ہوا ہے، تم نے اس کو زنجیروں میں باندھا ہوا ہے، جبکہ اللہ کا رسول آیا اسی لیے کہ ان زنجیروں کو توڑ دے وے. سورۃ الاعراف کی آیات غالباً 171 72 73 میں، کہ انسانوں کے بوجھ کو اللہ کا نبی ہلکا کر دے وے، انسانوں کو آزاد کر دے وے. آج انسان نہیں بلکہ اقوام غلام ہے. جو طاقتور لوگ ہیں نا، وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر انسانوں کو غلام بناتے، ان کے وسائل کو جو ہے نا لوٹتے، ان کے وسائل پر قبضہ کرتے. جو ہوشیار لوگ ہیں نا، وہ سیاست میں آتے ہیں، سماج میں آتے ہیں، لوگوں کو ہر حوالے سے غلام بناتے. کس کو ذہنی غلام بناتا ہے، کس کو مالی غلام بناتا ہے، کس کو سماجی غلام بناتا ہے. نیکی تو یہ کہ انسان کو ہر طرح کی غلامی سے نکالو. کیا کبھی تم نے سنا یہ بات؟ کبھی چرچ یہ بات آپ نے سنا ہے کہ انسانوں کو آزاد کر دو؟ کبھی طاغوتی قوتوں کو بولا کہ انسانوں کو آزاد کر دو؟ کبھی ہماری مسجدوں سے اعلان آپ نے سنا ہے کہ آؤ انسانوں کو آزاد کر دو، ان کو جینے دو، ان کی ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹ مت بنو، ان کو پریشان مت کرو؟ کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ ہاں، نیکی یہ ہے واقام الصلاۃ، تم تو نماز ادا کرتے ہو. ادائے نماز اور ہے، اقامت صلاۃ اور ہے. اللہ کا قرب اقامت صلاۃ میں ہے. اگر تم اچھائی چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں وفادار انسان بن جاؤں، میں اچھا انسان بن جاؤں، سوسائٹی اچھا بن جائے، میں اللہ کا قرب حاصل کروں، آخرت میں پاس ہو جاؤں، تو اقامت صلاۃ کرو. اقامت صلاۃ کیا ہے؟ میں 2 آیاتیں پڑھوں گا. اقامت کا مطلب ہے ایک چیز کو کھڑا کرنا، یعنی صلاۃ کے نظام کو کھڑا کرنا، اس کو بالفعل کھڑا کرنا، اس کو بالعمل قائم کرنا، بالفعل اس کو قائم کرنا، تاکہ لوگ اسی کے نیچے زندگی گزارے. کہتے ہیں نا فلان کی حکومت قائم ہو گئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس کو طاقت ملی کہ وہ حکومت کے زور پر ابھی جو اس کا منشور ہے، جو اس کی پالیسیاں ہیں، اس کو چلائے نا. آخر دین کی پالیسیوں کو، دین کے احکامات کو تم کیسے چلاؤ گے جبکہ وہ قائم نہیں ہے؟ یہی اقامت صلاۃ، بار بار میں کہتا ہوں، اقامت دین کا یہی ذریعہ ہے. اور مذہب کا سارا زور وہ ادائے صلاۃ پر ہے. تمہارا رکوع، تمہارا سجدہ، آمین زور سے، آمین آہستہ، ہاتھوں کو جو ہے نا سینے پر، ناف پر. 1 رکعت 3 رکعتیں، 20 رکعتیں 2 رکعتیں، اس طرح پیروں کو کھولو، پیروں کو باندھ، اتحیات میں ادھر دیکھو، اتحیات میں ادھر دیکھو، ہے نا. کسی نے کاؤنسل پر بات کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الماعون میں، ذرا سنے، بار بار ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ الماعون، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اقامت صلاۃ کو جانتے نہیں ہیں، اپنی صلاتوں کو جانتے نہیں کہ ادائے صلاۃ کیا ہے، اقامت صلاۃ کیا ہے، صلاۃ کا مقصد کیا ہے، صلاۃ کی روح کیا ہے. ہم 5 بار کیوں مسجدوں میں آتے ہیں؟ ایک امام کے پیچھے صف باندھے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اور ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ یہ غریب امیر کالے گورے سارے ایک لائن میں کیوں کھڑے ہوتے؟ ادھر کیوں قرآن پڑھا جاتا؟ وغیرہ وغیرہ سارا کچھ. کبھی ہم لوگوں نے سوچا؟ تو اللہ نے فرمایا تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے بارے میں جانتی، نماز تو پڑھ رہے لیکن اس کی روح کو وہ جانتے نہیں ہے. وہ ادائے صلاۃ اور اقامت صلاۃ میں فرق نہیں کرتا. الذین هم یراؤون،
صرف ریاکاری ہے، بس دکھلاوے کی نماز ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے. بہت اچھی نمازی، بہت اچھا قرات، ماشاءاللہ ایسا قرات اس نے پڑھا نا، واہ یار واہ، دل کو خوش کر دی. کیا پڑھا مجھے معلوم نہیں ہے، کیا پڑھا مجھے معلوم نہیں ہے. وَلَا الضَّالِينَ وَلَا الظَّالِمِينَ تو زور ہے، الضالین کا معنی کیا مجھے معلوم نہیں ہے. اچھی قرات پڑھی کیا، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے. بس ریاکاری ہے کہ میں اچھا نمازی بن جاؤں، لوگ بولے بہت بہترین نمازی، پہلے صف کا آدمی، بھلے وہ بخیل ہے، بھلے وہ حرام خور ہے، بھلے وہ رشوت خور ہے، بھلے وہ قاتل ہے، بھلے وہ جھوٹا ہے، بھلے وہ بے انصاف ہے، بھلے ماں باپ کا نافرمان ہے، معاشرہ اس سے تنگ ہے، لیکن وہ پہلے صف کا آدمی ہے. بس وہ حاجی ہے، وہ غازی ہے. لوگ عمروں کی لسٹ کو دیکھتے، اس کے اعمال کو نہیں دیکھتے. اللہ نے فرمایا اس کے لیے تباہی جو نماز کو اس نے ایک عام چیز سمجھا، ایک رسم اس کو سمجھا، رسومات میں ریاکاری نا، اس نے اس کو رسم سمجھا کہ یہ نماز بھی ایک رسم ہے. بس میں آتا جاتا ہوں، آتا جس طرح ایک آدمی بت کے سامنے گرا ہے، میں خدا کے سامنے سجدہ ریزوں بس. کیا اللہ نوز باللہ وہ اس طرح ہے جس طرح تم نے سوچا؟ وہ تو کل کائنات کا خالق اور مالک، اس عظیم رب کے سامنے جو تم سجدے ریز ہو، ذرا اس کا مفہوم کو تم جانتے ہو کہ کس ہستی کے سامنے جو ہے نا تم نے سر جھکایا ہوا ہے؟ کبھی تم نے سوچا آپ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں، آپ کس مرکز کی طرف جو ہے نا متوجہ ہے؟ اور فرمایا وَيَمْلُونَ الْمَاعُونَ، نماز پڑھ رہے لیکن معاونت نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں ہے، کوئی تعاون نہیں. جس طرح آج ہم 2 ارب انسان مسلمان نماز پڑھتے لیکن ہم انگلیاں کوئی تعاون ہے؟ ہم سارے مٹھی ہے، ہر مسلمان کا درد ایک ہے، ہر مسلمان کا غم ایک ہے، ہر مسلمان کا مسئلہ ایک ہے. جو مشرق کا مسلمان ہے، جو مغرب کا مسلمان، وہ ایک جان ایک جسم ہے. بتائیں مجھے، یہ جو ایک صف میں کھڑے یہ ایک دوسرے کو جانتے، ایک دوسرے کے مسئلوں کو یہ جانتے، کیا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے؟ اس کے بعد 8 ارب انسان ہے، ان کے ساتھ ہم نے کوئی تعاون کیا؟ ان کی غربت کو ہم نے دور کیا؟ ان کی جہالت کو ہم نے دور کیا؟ ان کی کمزوریوں کو دور کیا؟ کوئی تعاون ہے؟ اب فرمایا نا سورۃ عنکبوت آیات 45 میں اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو یہ اقام الصلاۃ ہر برائی سے تم کو روکے گا، ہر بدی سے تم کو روکے گا، ہر بیائی کے کام سے تم کو روکے گا، ہر غلط کام سے روکے گا تم کو. یہ اقامت الصلاۃ، ہم نماز پڑھ رہے، ہم غلط کاموں سے روکے؟ ہماری نماز نے ہمارے معاشرے سے بے انصافی کو ختم کیا؟ کیا ہمارے ججز نمازیں نہیں پڑھتے؟ خدا کے لیے بولو، ہمارے ججز انصاف دیتے؟ ہمارے وکلا نماز نہیں پڑھتے؟ وہ قانون کا احترام کرتے؟ وہ قانون کو بارزتی دیتے؟ ہمارے حکمران نمازیں نہیں پڑھتے؟ وہ اپنے وعدوں پر ٹھہرے ہوئے؟ ہم سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ پھر اگر نماز، پھر اتنی رشوت خوری کیوں، اتنی بےمانی کیوں، اتنی حرام خوری کیوں، اتنی بدمستی کیوں، یہ خون خرابی کیوں، یہ افراتفری کیوں ہوا؟ جی صاحب نہیں جانتے اقامت الصلاۃ کو، ہم نے اس کو ایک رسم مانا ہوا ہے. ورنہ نماز اقامت الصلاۃ وہ تو آپ کو بدی سے روکتا ہے، غلط کاموں سے روکتا ہے. کیا صحابہ کرام ایسے تھے؟ پہلے جو صحابہ کرام تھے جا کر ان کی تاریخ پڑھ لے، پھر جب وہ نمازی بن گئے پھر آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں، وہ بدل گئے، ایک اور انسان بنے. تو فرمایا قالوا یا شعیب، جب شعیب علیہ السلام نے سورہ ہود کی آیات 87 میں نا شعیب علیہ السلام جو اقامت الصلاۃ کی طرف ان کو دھیان دیا نا، وہ حیرت میں گئے کہ تمہاری اقامت الصلاۃ ہمارے ہر معاملات میں دخیل ہے. اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، اپنے معاملات ٹھیک کرو، اپنا اخلاق ٹھیک کرو، اپنے کاروباروں کو ٹھیک کرو. اے شعیب یہ کیا بول رہے ہو؟ نماز تو ایک رسم ہے، بس آ کر رسمی طور پر اس کو بجا لاتے، اچھی قرات کو سنتے ہیں، وَلَا الضَّالِينَ وَلَا الظَّالِمِينَ کو سنتے. تو مسجد کا ہمارے معاملات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مسجد کا ہمارے عقائد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مسجد کا ہمارے معاملات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مسجد کا ہمارے کاروبار کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ قالوا یا شعیب،
انہوں نے بولا اے شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز ہمیں یہ بتاتا ہے نا کہ ہم ابھی اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں، اس کو ٹھیک کر لیں، ان نفعل فی اموال ما نشاء، اور اپنے کاروباروں کو اس طرح کر لیں جس طرح تم کہتے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو آج ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں نا وہ اپنی نمازوں کے ذریعے ہمارا تزکیہ کرتے ہیں، جی سب آپ کی تطہیر کرتے ہیں کہ لوگوں اپنے عقائد کو ٹھیک کرو، آخرت پر دھیان دے دو، معاشرت پر دھیان دے دو، اپنے معاملات پر دھیان دے دو، اپنے اخلاق پر دھیان دے دو، انسانیت کو سمجھو، اپنے حقوق کو سمجھو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، ہے نا؟ تم سماج میں رہتے ہو، ایک اچھا انسان بن جاؤ، ہے نا؟ یہ جو بدنظمی تم نے پھیلا اس بدنظمی کو ختم کرو۔ میں ایک مثال آسان دے دوں، ہمارے یہاں ٹریفک کا نظام آپ کے سامنے ہے نا، ہم سارے نمازی ہیں ماشاءاللہ نا، ہے نا؟ سارے نمازی ہیں، قانون بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو اس ٹریفک کے نظام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کبھی ہمارے مسجدوں سے ہماری تطہیر ہوئی ہمارا کے وہ اور نہیں کر سکتے، یہ ٹریفک کا نظام تو ٹھیک کر لو، ایسا آپ نے سنا؟ اور فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، ہے نا؟ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اللہ کے ذکر کی۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ سبحان اللہ کیا ہے؟ یہ الحمدللہ کیا ہے؟ سبحان رب العظیم کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس کی تہ کو سمجھا؟ اس کی روح کو آپ نے سمجھا؟ ہے نا؟ اللہ کا ذکر، ہے نا؟ کیا اللہ کو ہم نے ڈسکس کیا؟ کیا اللہ کے دین کو ہم نے ڈسکس کیا؟ کیا اللہ کی برتری کے لیے ہم نے ان نمازوں میں کچھ سیکھا؟ ایک تو پوچھے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے، کیونکہ سورہ عنکبوت کی آیات 45 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے نا کہ یہ نماز جو ہے نا یہ بہت بڑا عمل ہے، جو ذکر ہے نا یہ ایک چھوٹا کام نہیں، وَلِذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سنا آپ نے؟ وَلِذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ نے گویا اس مسجد میں اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے کہ اس دھرتی کا جو خالق مالک اللہ ہے نا، بڑائی اسی کا ہے، قانون اسی کا چلے گا، دین اسی کا چلے گا، حکم اسی کا چلے گا۔ یہ جو میں اللہ کے آگے جھکا ہوں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اللہ کو جھکے، کسی کا سر کسی کے آگے نہیں جھکے، کوئی کسی پر حاکم نہیں بنے، کوئی کسی پر بڑائی نہیں کرے، ایسا ہے۔ اس کے بعد ایتھا ہے زکوٰۃ۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نیک انسان بنتے ہو تو زکوٰۃ والا عمل کرو۔ یہ زکوٰۃ والا عمل کیا ہے؟ زکوٰۃ والا عمل جتنے امیر لوگ ہیں وہ اللہ کی خاطر، ہے نا، یہ جو عمرہ ہے نا، یہ اس کو فرض سمجھے ایک حصے کو، اور غریبوں کو جو ہے نا زکوٰۃ دے دے۔ آپ نے فرمایا یہ اس لیے نا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، تاکہ اس سے معاشرہ بھی صاف ہو جائے اور تم بھی صاف ہو جاؤ، غربت ختم ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائے، بدنظمی ختم ہو جائے، یہ جو ایک بغض ہے غریب اور امیر کے بیچ میں یہ ختم ہو جائے، یہ جو ایک بودھ ہے غریب امیر کے بیچ میں یہ ختم ہو جائے، معاشرہ صاف ہو جائے۔ جب ہر طرف سے مجھے میرا بھائی کمک کرے گا تو میں چور بنوں گا، میں ڈاکو بنوں گا، میں کسی کو قتل کروں گا، میں کرپٹ بنوں گا؟ نہیں بنوں گا نا، میری بھی تطہیر ہوگی، معاشرے کی بھی تطہیر ہوگی۔ کیا ہمارے زکاتوں سے ایسا ہے؟ لیکن زکات تو ایک وہ لے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا نا کہ لا یکون دولۃ بین الغیام منکم، سورہ حشر آیات 7 میں، یہ زکات اس لیے دے دو کہ یہ پیسہ جو ہے نا یہ ایک خاندان میں ایک طبقے میں جو ہے نا چکر نہ کاٹے، تاکہ ہر ایک کو کچھ ملے اور ہر ایک جو ہے نا وہ پھر ترقی کرے۔ کیا ایسا ہے؟ اتنی زکاتوں کے باوجود آج بھی دولت ایک خاندان، پہلے 22 خاندان ہوتے تھے، ابھی کچھ ہزار خاندان ہوئیں گے، 2000 3000 ہوئیں گے۔ اس کے بعد فرمایا نا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اللہ کا وفادار وہ ہے جو وہ وعدہ اپنے خدا سے کرے یا اللہ کے بندوں سے کرے اس کو پورا کرے۔ کیا ہم نے جو وعدے کیے، جو ہم نے سوشل کنٹریکٹس کیے، ہم اس کا ایفا کر رہے؟ ہمارے حکمران آئین پر چل رہے؟ ہمارے
حکمران نے قانون کو کوئی درجہ دیا ہے؟ ہم عوام نے قانون کو ایک درجہ دیا ہے؟ ہمارے بیچ میں قانون ایک وعدہ ہے نا، ایک ایگریمنٹ ہے، ایک میثاق ہے، مل کر ہم نے کیا ہے، ہم سب نے اس کو درجہ دیا۔ ہم سرخ بتی پر کھڑے ہوتے ہیں، ہم قانون کو مانتے ہیں، قانون کا کوئی احترام ہے؟ ہمارے حکمران کرتے احترام؟ ہم کرتے کوئی احترام؟ جو قانون اگر توڑتا ہے وہ نر ہے، بولتا ہے یہ نر کا بچہ ہے، واہ یار یہ بڑا طاقتور آدمی جس نے قانون کو توڑا، فخر کرتا ہے نا؟ وہ شخص ہمارا حاکم بن جاتا ہے جو آئین کو اپنے جوتوں کے نوک پر رکھتا ہے اور تمام عوام اس کے آگے گرتے۔ یہ بھی بولتے ہیں میں اچھا انسان ہوں، ہم لوگ بڑے نیک لوگ ہیں، ہم اللہ کے مقرب ہیں۔ کس کے آگے گر گئے؟ جو قانون کو نہیں مانتے، جو آئین کو نہیں مانتا۔ اور میں بھی بڑا ہوں کہ میں آئین کو نہیں مانتا ہوں۔ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اچھا انسان تو وہ ہے کہ ہر مشکلات میں وہ ڈٹ کر مقابلہ کرے، اپنے دین پر ڈٹ کر پہاڑ کی طرح ڈٹ سے، اور ہر وقت وہ صبر سے کام لے، بلا خوف و خطر، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں یہ سارا کچھ رب کے لیے کر رہا ہوں، کوئی مجھے مشکل نہیں ہے، ہر مشکل کو خندے پیشانی سے جو ہے نا میں قبول کرتا، کوئی مشکلات کا مجھے ڈر نہیں۔ کیا ایسا ہے؟ ہم تو چیختے چلاتے ہیں، معمولی مشکل ہم چیختے چلاتے، چیخو مت، چلاؤ مت، اپنے حقوق کو، اپنی ذمہ داریوں کو جو اللہ نے آپ پر ڈالا ہے نا اس کو خندے پیشانی سے آگے لے جاؤ۔ اور فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ ہے سچے لوگ، یہ سچے مومن ہے، وہ نہیں جو رسم و رواج، ظاہری رسومات، ظاہری وضاحت نہیں، جو دین اسلام کی روح پر چلے گا، جو مقاصد و شریعت کو جانے گا، جو یہ باتیں اس آیات کریمہ میں تھی نا اس پر چلے گا، یہ ہے سچے مسلمان۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ ہے خدا والے لوگ، واقعی اللہ سے ڈرنے والے لوگ، واقعی اچھے لوگ ہیں، جو اپنے جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو تقویدار لوگ۔ تو آپ مجھے بتائیں کتنا بڑا فرق ہے، ایک ہے نا، ایک ہے دین کی روح اور ایک ہے دین کا جسم، دونوں ضروری ہے۔ ہم ذرائع کو بھی مانتے ہیں اور ہم مقصد کو بھی مانتے ہیں، لیکن دونوں میں ایک ربط، ایک تعلق ہم نے پیدا کرنا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔